میرا نام ہے سہرش محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی پلیٹ فارم آف کمپیٹیٹیو ایگزامس۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بڑے جوش و خروش سے اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ تقریباً ایک مہینہ رہ گیا پیپر آنے میں۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو معذرت، پاکستان افیئرس لیکچرز اور جو بھی لیکچر سٹارٹ ہوئے تھے اس کو کچھ دیر کے لیے اس میں گیپ آیا ہے، وہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اور آج سے میں کوشش کروں گی ایک ہفتے میں 2 ایسیز کی آؤٹ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کروں، 2 یا 3 ایسیز کی آؤٹ لائن آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور پاکستان افیئرس کے ریلیٹڈ میں نے آپ سے پوسٹ میں پوچھا تھا کہ آپ کو وہ ہیلپ فل ہیں یا نہیں، تو آپ نے بہت اچھا رسپونڈ کیا، تو انشاءاللہ میں اس کو بھی کنٹینیو کروں گی۔ تو اچھا، یہ ایسیز کی آؤٹ لائن ہے، ہمارا ایسے ہے گلوبل پاور ڈائنمکس اینڈ پاکستان's فورن پالیسی۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوشش کروں گی کہ اپنا ہاتھ میرا ویڈیو میں نہ آئے تاکہ آپ کو اسکرین شاٹ لینے میں آسانی ہو سکے۔ آپ اسکرین شاٹ لے کے اس کو اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو میں ریڈ کروں گی تاکہ جو بہنیں جن کو میری رائٹنگ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی وہ اس کو سمجھ سکیں۔ اور تھرڈ اور لاسٹ چیز یہ کہ میں نے جہاں پر ریڈ بائرو سے انڈر لائن کیا ہوا ہے اس کے اوپر وہ مشکل الفاظ جو بگنرز کو سمجھ نہ آئیں ان کے لیے میننگ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسے ہے ہمارا گلوبل پاور ڈائنمکس اینڈ پاکستان's فورن پالیسی۔ اس کی تھیسی اسٹیٹمنٹ لکھی ہے، رائز آف چائنا، ریسرجنس آف رشیا and decline in the hegemonic power of US are resulting in the global power dynamics. Countries like Pakistan are finding it tough to choose side. اچھا، اب یہاں پر ریسرجن لفظ تھوڑا سا مشکل تھا، اس کا معنی ہے ریوائول آفٹر لٹل ایکٹیویٹی۔ آپ کو پتہ ہے کہ رشیا جب سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اس کے بعد اب رشیا دوبارہ سے رائز کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہیجیمونک پاور کہتے ہیں جو ڈومیننٹ رولنگ پارٹی ہوتی ہے، جیسے کہ US ایز اے سپر پاور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آؤٹ لائنس انٹروڈکشن سب سے پہلے لکھیں گے آؤٹ لائنس میں، اور سیکنڈ اس کا جو ہے فیکٹرز رسپونسبل فار گلوبل پاور ڈائنمکس۔ اس کا پہلا فیکٹر کیا ہے؟ رائز آف چائنا ایز اے کمپیٹیٹیو گلوبل پاورز، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے چائنا بہت گرو کر رہا ہے بہت تیزی سے، اور یہ ایزرٹیو پاور اس کے لیے کون ہے؟ رشیا۔ ریسرجنس آف رشیا ایز این ایزرٹیو پاور، یہ دوبارہ سے رائز کر رہا ہے اور چائنا کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے ایز اے کانفیڈنٹ سپورٹر کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈکلائن ان دا US ہیجیمونی ان گلوبل افیئرز۔ گلوبل افیئرز میں US کی ہیجیمونی، میں نے بتایا آپ کو کہ ان کی وہ جو رولنگ پارٹی کی جو ایک پاور ہوتی ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہے۔ گروئنگ کالز فار ریفارمز ان گلوبل پولیٹیکل اینڈ اکنامک انسٹیٹیوشنز بائی نان ویسٹرن اسٹیٹس، یعنی نان ویسٹرن الائنمنٹ بھی بن رہی ہیں، جیسے کہ مسلمس کا بھی ایک الگ سے بلاک بن گیا ہے، ہر الگ سے چائنا کا اپنے اس نے یہ شہنائی اور سی پیک کے منصوبے سے، اور اس طرح بہت سے اس نے نان ویسٹرن انسٹیٹیوشن بنانا شروع کر دی ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ ہے ایمرجنٹ سینیریو آف گلوبل پاور ڈائنمکس۔ اس کا پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ نیو گلوبل پولیٹیکل الائنمنٹ کہتے ہیں ایگریمنٹ کو۔ ایمرجنس آف چائنا رشیا ایکسس، ایشیا پیسیفک بیکمنگ دا سینٹر آف پاور پولیٹکس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر چائنا اس وقت اپنی ساکھ بٹھا رہا ہے ایشیا میں خاص کر کے۔ اس کے بعد لرکنگ تھریٹس آف گلوبل پاور کانفلکٹس۔ لرکنگ تھریٹس کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا خطرہ منڈلانا، سر پہ خطرہ منڈلا رہا ہونا کہ کبھی بھی آپ کو اٹیک کر دے وہ، یعنی کہ پاسبلٹی آف ہارم۔ ریٹرن آف بیلنس آف پاور پولیٹکس، انڈیا US پارٹنرشپ ان دا لائٹ آف US انڈو پیسیفک اپروچ۔ اور پھر ہے نارملائزیشن آف افیئرس بٹوین اسرائیل اینڈ عرب اسٹیٹس، رائز آف طالبان ان افغانستان۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے۔ پالیسی آپشنز فار پاکستان، کیونکہ آپ نے دیکھا پیچھے جو پوائنٹ تھا وہ تھے اینڈ پاکستان's فورن پالیسی، یہ سیکنڈ پارٹ تھا اس کو بھی ہم نے ساتھ لکھنا ہے۔ اچھا، مینٹیننگ آ ڈیلیکیٹ بیلنس آف ریلیشنز، یعنی کہ مینٹین کریں ہم اپنے ریلیشنز کو دونوں سائڈس میں دیکھ کے۔ پریفرنگ نیوٹرلٹی ان گلوبل پاور کانفلکٹ، وہ غلطیاں جو میں نے پاکستان افیئر لیکچر میں بتائی کہ جو ہمارے بڑوں نے پہلے کر دی ایک کی طرف جھکاؤ کر کے، اب وہ نہیں کرنا، نیوٹرلٹی مینٹین کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ڈائیورسیفائنگ اکنامک اینڈ سیکورٹی ڈیپینڈنسی ٹو انگیج انڈیا یوزنگ فورم لائک OIC SCO
اور کیپنگ منیمم کریڈیبل سیکیورٹی ڈیٹرنس. سیکیورٹی ڈیٹرنس کہتے ہیں ڈسکریج دوز ہو وائلیٹ سیکیورٹی کنٹرولز. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹرینتھننگ فورن پالیسی ود انٹرنل بیلنسنگ. اپنے ملک کے اندرونی معاملات کو بیلنس کرتے ہوئے اپنی فورن پالیسی کو ہم نے کیا کرنا ہے, اسٹرانگ کرنا ہے. کنکلوژن, آئی ہوپ یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی پسند کا کوئی ایسے ہے جو آپ کو جس کی سمجھ نہ آ رہی, اس کی آؤٹ لائن آپ لینا چاہ رہے ہیں, وہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں کہہ سکتے ہیں. اللہ حافظ.